السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ آج ہم جماعت 8ویں کا ایک اور سبق T1 کا جو ہے سبق نمبر 11 ہے، جس کا عنوان ہے سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں۔ یعنی ہم اس سبق میں جانیں گے کہ یہ سگریٹ نوشی کرنے والے انسان جو ہے، یہ سگریٹ نوشی ان کی صحت پہ کیا اثر ڈال رہی ہے، کس طرح ان کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ سگریٹ نوشی کتنا برا ہے۔ یہ سگریٹ نوشی کرنے والے انسان جو ہے، ان کی صحت پہ کتنا برا اثر پڑ رہا ہے اس سگریٹ نوشی سے۔ سگریٹ نوشی یعنی سگریٹ پینے والے۔ سگریٹ نوشی ایک بری عادت ہے۔ یہ جو سگریٹ نوشی ہے یعنی سگریٹ پینا، ٹھیک ہے، یہ ایک بری عادت ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ پہلی بات جو ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ ایک بری عادت ہے۔ یہ کسی بھی طرح صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے یہ صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے کہا جائے کہ یہ سگریٹ نوشی کسی بھی لحاظ سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ صرف اور صرف اس کے کیا ہے، مضر اثرات ہیں۔ صرف ہی اس کے مضر اثرات ہیں، ہر طرف سے اس کے مضر ہی اثرات ہیں۔ تو انہی مضر اثرات کی وجہ سے اس کو بین الاقوامی سطح یعنی انٹرنیشنل لیول پہ اس کو کیا کہا گیا، بین الاقوامی سطح یعنی انٹرنیشنل لیول پہ اس کو کہا گیا انجوریس ٹو ہیلتھ قرار دیا گیا۔ یعنی انجوریس ٹو ہیلتھ یعنی یہ جو ہے یہ صحت کے لیے کیا ہے، مضر ہے، صحت کے لیے مضر ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہر سگریٹ پاکٹ پہ لکھا ہوتا ہے، یہ جملہ درج ہوتا ہے کہ کیا کہ سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ۔ یہ اسی لیے لکھا ہوتا ہے ہر پیکٹ پہ کیونکہ یہ بین الاقوامی سطح پہ کیا اس کو قرار دیا گیا، انجوریس ٹو ہیلتھ۔ یعنی یہ جو ہے اس سے سگریٹ نوشی کے ذریعے انسان کے جسم پہ مضر اثرات پڑتے ہیں، اس لیے اس کو بین الاقوامی سطح پہ انجوریس ٹو ہیلتھ قرار دیا گیا۔ اور اب ہر سگریٹ پیکٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ۔ لیکن اس جملے میں اب تبدیلی لائی گئی کیونکہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ اب اس جملے میں اور تبدیلی لائی گئی۔ اب سگریٹ پاکٹ پہ ایک نیا جملہ ہوتا ہے، ایک نیا جملہ لکھا ہوتا ہے، کیا، سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے، سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ ایک امیج بھی دکھائی ہوتی ہے کہ لنگس، انسان کے جو پھیپھڑے ہے اس سے کیا اثر پڑتا ہے، وہ امیج بھی دکھائی ہوتی ہے سگریٹ پیکٹ پہ۔ اور وہاں یہ نیا جملہ لکھا ہوتا ہے، سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے عوامی جگہوں پر سگریٹ کے استعمال پر پابندی لگائی ہے کیونکہ اس سے نہ صرف نوش کرنے والے یعنی پینے والے، نوش ہو گیا، نوش کرنے والے ہو گئے، پینے والے، نوش کرنے والے، کیونکہ پینے والا، کیونکہ سرکار نے کہا ہے کہ بازاروں میں ہے، عوامی جگہ ہے، کسی دفتر میں ہے، بس میں، عوامی جگہ جہاں پہ بھی ان پہ سگریٹ پینے پہ پابندی لگائی گئی، کیونکہ اس سے نہ صرف پینے والے کے اس پہ برا اثر پڑتا ہے بلکہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے۔ صرف اس کو پینے والے کو اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے، اس کے قریب جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ سگریٹ نوش نہیں ہوتا ہے لیکن جب وہ دھواں اسی سگریٹ پینے والے کے منہ سے نکلتا ہے تو وہ دھواں اس کے اندر بھی چلا جاتا ہے، جو سگریٹ نہ پینے والا ہوتا ہے، تو اس کے پر بھی، اس کی صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ سگریٹ نوشی کا شمار جو ہوتا ہے، تو اس طرح یہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ انسان کے جسم پر مضر اثرات اس سے پڑتے ہیں، انسان کے جسم پہ، انسان کی صحت پہ۔ تو اس لیے اس کو پہلے انجوریس ٹو ہیلتھ قرار دیا گیا، پھر سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے، اب عوامی جگہوں پر ہے اور سرکار نے پابندی لگائی اس کو پینے، کیونکہ جو نہ پینے والا ہوتا ہے اس کے دھوئیں سے اس کے صحت پر نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کا
शुमार जो होता है वो फजूल खर्ची में होता है। फजूल खर्ची में इसलिए होता है क्योंकि फजूल खर्ची वो हो गया यानी कि इससे ना इंसान के जिस्म को कोई फ़ायदा ही नहीं पहुंचता, इससे इंसान के जिस्म को, इंसान की सेहत को नुकसान ही पहुंचता है। तो जिस चीज़ से इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचे और इंसान उस चीज़ को बार बार इस्तेमाल करे, बार बार पैसों से खरीदे, तो उससे कहते हैं फजूल खर्ची। इसलिए ये इसका शुमार फजूल खर्ची में भी होता है, क्योंकि जिस चीज़ के खाने और पीने से इस्तेमाल करने से इंसान को कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता है वो फजूल खर्ची, कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है वो फजूल खर्ची में आता है। और इस्लाम में भी कहा गया कि फजूल खर्ची करने वाला क्या, शैतान का भाई है? इस्लाम में कहा गया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो फजूल खर्ची करता होगा वो शैतान का भाई है। सिगरेट नोशी एक नशे के सिवा कुछ भी नहीं है, ये एक नशा है, बाकी कुछ नहीं है। नशा है तो दुनिया के सिर्फ सिगरेट नोशी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नशा है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब यानी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, है कोई भी मज़हब के लोग हो, कोई भी मज़हब हो, तकरीबन तमाम मज़हब ने इन नशावर चीज़ों को, नशावर यानी जिससे इंसान के होश डल जाए, अपने ठिकाने नहीं रह सकते हैं, होश हवास खो बैठे, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल यानी ऐसे नशे का इस्तेमाल इंसान करे किसी भी, तो इंसान ये भी एक नशे में आता है, सिगरेट नोशी। तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने तकरीबन तमाम नशावर अशिया यानी अशिया हो गए यानी चीज़ों को, अशिया को क्या किया है के इस्तेमाल से मना किया है। तमाम मज़ाहिब कहते हैं, मज़ाहिब क्या है, मज़हब की जमा यानी दुनिया में जितने भी मज़हब है तो तमाम मज़हब ने तकरीबन मना किया है कि ये नशा नहीं करना चाहिए। इस नशे के मुज़िर असरात की अगर गिनती की जाए तो एक तवील फहरिस्त है। तो अगर इस नशे की यानी किस नशे की, सिगरेट नोशी की है, हम इस वक्त सिगरेट नोशी के नशे तो बहुत सारे दुनिया में, शराब पीता, कोई चर्स पीता है, कोई और कोई ब्राउन शुगर पीता है, कोई कुछ लेता है, बाकी नशावर चीज़ें इस्तेमाल करता है, लेकिन हम यहाँ पे सिगरेट नोशी की बात करें, अगर इसके मुज़र असरात की गिनती की जाए तो एक तवील फहरिस्त है। तवील फहरिस्त हो गए, फहरिस्त माने लिस्ट यानी एक लंबा लिस्ट बन जाएगा फिर किसके, सिगरेट नोशी के मुज़र असरात की तैयार होगी। सिगरेट नोशी सेहत को बेकार कर देती है, पहले ही ये सेहत को क्या कर देती है, बेकार कर देती है, यानी इंसान की सेहत पे बुरा असर डालती है, इंसान कुछ करने के लायक ही नहीं रहता है और बेशुमार किस्म की बीमारियों को जन्म देती है। पहले सेहत पे बेकार कर देती, बेकार यानी बीमारियां पैदा होती है और बेशुमार बीमारियां जब पैदा होती है बेशुमार बीमारियों को जन्म देती है। पहले ही इससे बेशुमार बीमारियां जो है वो पैदा होती है, यानी इंसान की छाती खराब हो सकती है, लंग्स खराब हो सकते हैं, इंसान के दांत इस धुएं से खराब होते हैं, मुंह खराब होता है, तो बहुत सारी धुएं इससे, बहुत सारी बीमारियां इससे पैदा होती है। कुछ इत्तिबा यानी कुछ डॉक्टर्स ने, तबीब की जमा है इत्तिबा, कुछ उतबा ने इसे सांप से तशबीह दी, कुछ उतबा ने इसे सांप से तशबीह दी है, किसी चीज़ को किसी चीज़ के मुनासिबत ठहराना है उसे तशबीह कहते हैं। कुछ सांप से तशबीह दी है कि जो आदमी के जिस्म से लिपटा हुआ है, यानी ये एक सांप है, ये एक सांप जैसा है जो आदमी के जिस्म से क्या, लिपटा हुआ है। जैसे सांप अगर आता है इंसान को अपनी लपेट में लेता है, लिपटा हुआ है, पूरा जिस्म लपेटा हुआ है, इसने अपने अंदर बंद किया है, ये जहन को बोझल बनाकर इंसान, तो ये क्या करता है, इंसान को बोझल बना देता है, थका हुआ बना देता है, जहन को बोझल यानी सोचने की सलाहियत ही खो देता है। इंसान के हरकत सकरात पर बुरा असर डालता है और इंसान के हरकत सकरात पर बुरा असर पड़ता है। इंसान कुछ सोचने की सलाहियत, कुछ काम करने हैं, यानी इस पर बुरा असर पड़ता है। यानी जिस अंदाज से एक इंसान को एक नॉर्मल इंसान सोच सकता है, जिस अंदाज से वो जल्दी जल्दी काम कर सकता है, ठीक है, सिगरेट न पीने वाला इस अंदाज से सिगरेट पीने वाला वो नहीं कर सकता है, ठीक है।
اس لیے بعض علماء نے حقہ کو مکروہ قرار دیا ہے. بعض علماء جو ہے اسلام میں تو وہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ سگریٹ پی کے ہاتھ منہ دھو کے آپ مسجد جا سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن کچھ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں حقہ کو، یعنی تمباکو نوشی یا سگریٹ نوشی ہے، اس کو مکروہ قرار دیا، مکروہ ہو گیا وہ عمل جو خدا کو ناپسند ہو. وہ عمل اگر آپ دنیا میں کوئی کام کرو گے، اگر آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرو گے جو اللہ کو ناپسند ہو، اسے مکروہ کہتے ہیں. تو بعض علماء ایسے کہتے ہیں مکروہ یعنی خدا کے سامنے ایک ناپسند عمل ہے. تو جو چیز اللہ کے سامنے ناپسند ہوگی تو ہمیں اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ مکروہ کہتے ہیں تو مکروہ ناپسند، تو لیکن کچھ ایسے علماء ہیں جو اس کو بالکل کیا کہتے ہیں، حرام، کہ حقہ پینا، سگریٹ پینا ہے یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ ہو گئی اسلام کے لحاظ سے کہ کچھ اس کو مکروہ کہتے ہیں، کچھ اس کو حرام کہتے ہیں. یہ بھی ایک نقصان ہے اس کا. تو دوسری بات سائنسی تحقیق اگر کہیں گے تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سگریٹ پینے والوں کی اکثر تعداد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے. جو زیادہ سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں ان میں زیادہ جو پینے والے ہوتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے. کن کے مقابلے؟ سگریٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں سگریٹ پینے والے 10 گنا اس طرح کی بیماریوں سے کے شکار ہوتے ہیں. جو سگریٹ نہ پینے والے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ دل کی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن 10 گنا زیادہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہے دل کی بیماری، 10 گنا ان لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جو سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو اس سگریٹ نوشی سے، جو سگریٹ نوشی حقہ پیتے ہیں، سگریٹ نوش کرتے ہیں، پیتے ہیں، تو ان کو گلے کا کینسر بھی ہو سکتا ہے اور پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہوتا ہے. یعنی اس سے بہت زیادہ چانسز ہے ایسی بیماریاں ہونے کا. یہ تمباکو جو ہے اس کے اندر ایک خاص جز ہوتا ہے. تمباکو یعنی جو اس کے اندر سگریٹ کے اندر تمباکو ہوتے ہیں یا جو ہم حقہ پیتے ہیں اس کے اندر خاص ایک کیمیاوی جز پایا جاتا ہے، ایک کیمیکل پایا جاتا ہے، کیمیاوی اجزا پایا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، اس کیمیاوی اجزا میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، نکوٹین. کیا کہا جاتا ہے؟ نکوٹین کہا جاتا ہے. نکوٹین خاص اور نکوٹین کیمیائی اجزا ہوتے ہیں اس تمباکو میں، اور اس میں ایک خاص جز جو ہوتا ہے اس کو نکوٹین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نکوٹین. یہ نکوٹین اس میں خاص جز ہوتا ہے. تو نکوٹین کے بارے میں جب تحقیق کی گئی تو یہ رائے ہے کہ یہ زہریلے اثرات، اس میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں. کس میں؟ نکوٹین میں جو ہے وہ زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں. زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں اور جو کینسر جیسی مہلک بیماری کو جنم دیتے ہیں. کس کو؟ کینسر جیسی مہلک بیماری کو جنم دیتے ہیں. تو سائنسی تحقیقات کیا؟ دل کی بیماری ایسے ہوتی ہے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے عام لوگوں کی، سگریٹ نہ پینے والوں سے 10 گنا زیادہ دل کی بیمار ہوتے ہیں کو سگریٹ پینے والے. اور اس میں ایک کیمیائی جز پائے جاتے ہیں اور اس میں ایک اہم جز جو ہے وہ نکوٹین ہے. نکوٹین میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں اور ان زہریلے اثرات کس کو جنم دیتے ہیں؟ کینسر جیسی مہلک بیماری کو جنم دیتے ہیں. ماہرین ماحولیات کے مطابق سگریٹ نوشی بھی ماحولیات کی آلودگی کے لیے ذمہ دار ہے. اس کے علاوہ یہ ہو گئی بیماری ہے، اور اس کے علاوہ جو ماحولیات آلودگی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جو آلودگی ہے دنیا میں مختلف قسم کی آلودگی ہے نا، ایئر پولوشن ہے، سوائل پولوشن ہے، آپ نے پڑھا ہوگا واٹر پولوشن ہے نا. آلودگی بہت قسم کی ہے. تو یہ آلودگی کی کہا جاتا ہے، ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں کہ یہ جو سگریٹ نوش ہے ان سے بھی ماحول کیا ہوتا ہے؟ آلودہ. یہ ماحول کو آلودہ کرنے کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ جب اس کا دھواں پھیلتا ہے، سگریٹ پینے والے ہیں جب وہ دھواں پھیلتا ہے یہ پورے ماحول کو کیا کر دیتا ہے؟ متاثر کر دیتا ہے.
सिगरेट न पीने वाला भी इस दुए का किसी न किसी तरह शिकार होता है, और किसी न किसी तरह है ये जो सिगरेट न पीने वाला अगर इसके नज़दीक होगा या इससे थोड़ा दूर हो, किसी न किसी तरीके से इस सिगरेट पीने वाले के दुए से मुतासिर होता है, इसका शिकार हो जाता है। इसलिए अब ये नारा आम हो गया। इसलिए आज ये नारा दिया जाता है कि तुम्हारी तंबाकू नोशी मेरी सेहत के लिए मुज़र है, तुम्हारी तंबाकू नोशी मेरी सेहत के लिए मुज़र है, सेहत के लिए मुज़र है। ये आज का नारा है। पहले जो नारा था, बैनुल अक़वामी नारा जो है था, वो है सिगरेट इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। उसके बाद दूसरा नारा आ गया, क्या? सिगरेट से कैंसर होता है। लेकिन आज जो नारा दिया जाता है, तुम्हारी तंबाकू नोशी मेरी सेहत के लिए मुज़र है। आप जो ये तंबाकू नोशी कर रहे हो, इससे मेरी सेहत पे असर पड़ता है। ये कौन कहता है? सिगरेट न पीने वाला। तो आज के दौर में ये नारा आम है, ये नारा अब आम हो गया है, तुम्हारी तंबाकू नोशी मेरी सेहत के लिए मुज़र है। तो इसके बाद देखेंगे कि उसके बाद और क्या इसके मुज़र असरात है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। बाकी शुक्रिया।